کہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ چند لمحے اپنے صدیق رضی اللہ تعالیٰ مل جائیں اور چند ساعتیں اگر بیٹھنے کے لیے میسر آ جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے چند قطرات اگر ہمیں میسر ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور قیامت کے دن بھی کامیابی ہے۔ چند باتیں میں بس بتاؤں گا، اس کے بعد 5-7 منٹ میں انشاءاللہ اس کو ختم کر دوں گا۔ ایک ہوتا صادق اور ایک ہوتا صدیق اور ایک ہوتا صدیقیت اور ایک ہوتا صدیق اور ایک ہے صدیق اکبر۔ حضرات بس یہ باتیں بیان کر کے بات ختم کروں۔ سب سے پہلے آپ صادق کو سمجھے، صادق کہتے کس کو؟ تو صادق اس ذات کو کہتے ہیں، یہ کہنے کے اس انسان کو کہتے ہیں کہ جیسا اس نے بات کو سنا بعینہ ویسے ہی اس بات کو بیان کرتا، یہ کہلاتا صادق۔ اور اگر کسی نے کوئی بات سنی اور اس بات ہی میں اس کلام کے اندر اپنی طرف سے چند جملے بڑھا دیے اور کچھ باتیں اس میں مزید کر دی یا ان میں اضافہ کر دیا تو وہ اب صادق نہیں کہلائے گا بلکہ کاذب کہلائے گا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں بڑھا دی۔ اور حضرات صدیق کا جو معنی ہے، طلباء کرام موجود ہیں، صدیق کا معنی آتا ہے دوست، اور خلیل کا معنی بھی دوست آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت ہی گہرا دوست ہو۔ قرآن کریم نے اس کا ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور اخلاء یا خلیل کی جمع ہے، مانا بہت سارے گہرے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ میٹر الگ ہے۔ تو خلیل کا معنی بھی دوست اور صدیق کا معنی بھی دوست، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حضور کا کوئی دوست ہوا ہی نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، صادق اور صدیق، اور ایک ہوتا صدیق۔ صدیق اس ذات گرامی کو کہتے ہیں کہ جس نے جو بات سنی ہے ویسے ہی اس کو بیان کرنا بھی لازم ہے، اور اس بات کو دل سے تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اور دل سے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل کر کے دکھانا بھی ہے۔ جو ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ہمارے حضور لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے جو ہمارے حضور پر نازل فرمایا ہے، جس چیز کو بھی ہمارے حضور لے کر کے آئے، حضرات سب سے پہلے اگر کسی نے تصدیق فرمائی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان اسی صدیق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ صدیق اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جو وہ اپنی زبان سے کہہ دے تو اسی کے مطابق وہ بات سامنے موجود ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بعینہ ہی سچ اور صحیح ثابت ہوا کرتی تھی۔ اور حضرات صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اگر سب سے پہلے کسی نے کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، ان سے پہلے کسی نے تصدیق نہیں فرمائی۔ حضرات آگے چلیں، صدیقیت اور ایک ہوتا نبوت۔ حضرات بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ جملے آپ سماعت کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرات صدیقیت کو اور نبوت کو دونوں کو بیان فرمایا اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ جو صدیقیت کا مرتبہ ہے، تو صدیقیت کا منصب ہے، تو صدیقیت کا مرتبہ اعلیٰ ہے، حضرات وہ نبوت کا مرتبہ ہے، نبوت کا مظہر ہے۔ اور یوں سمجھیں آگے اور تشریف فرمائے اعلیٰ حضرت نے کہ نبوت کے اور صدیقیت کے مابین کوئی مرتبہ نہیں، اور جب کوئی مرتبہ نہیں تو حضرات نبوت کے مرتبے کے بعد جو مرتبہ آتا ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اور شان صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ نبی کے بعد میں یا نبوت کے بعد میں اگر کسی کا سب سے بلند دوبارہ مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے۔ اور اسی کے آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا حضرات صدیق اکبر کے تعلق سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق اکبر جو لقب ہے حضرات ایک روایت میں یہ بیان فرمایا حضرات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہے، کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے، اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اصغر ہیں۔ جیسے حضرات ایک ہوتا امامت اصغر یا یوں کہہ لو امامت صغری یا امامت کبریٰ یا امامت اکبر، حضرات دونوں کو سمجھیں آپ، امامت اصغر یا امامت صغری، امامت اکبر یا امامت کبریٰ۔ حضرات اسی طریقے سے صدیق اکبر اور صدیق اصغر، جو صدیق اکبر کا جو مقام ہے حضرات وہ تمام سے بلند و بالا ہے، اور اس سے جو چھوٹا مرتبہ ہے وہ صدیق اصغر کا ہے۔ تو اس روایت کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات ارشاد فرمایا کہ یہ صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے ان تمام انبیاء کے بعد میں سب سے بلند و بالا مقام صدیق اکبر اسی کے نیچے حضرات فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے، کتاب کا نام فیضان صدیق اکبر ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد تھوڑی دیر ایک کونے میں بیٹھے رہے، کافی دیر ہو گئی کونے میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور جیسے ہی گزر ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے۔ جب اتنا کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا تم لوگ بھی انہیں پہچانتے ہو، کیا تم لوگ بھی انہیں جانتے ہو؟ جب اتنا آقا کریم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل سے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرات ایک جملہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا نام زمین میں ہے زمین کی بنسبت اس سے کہیں زیادہ مشہور و معروف ابو بکر کا نام آسمانوں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر اگر زمین میں ہے اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا حضرات معروف و مشہور آسمان میں ہے، اور آسمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ نے حلیم رکھا ہے، اور زمین میں صدیق بھی رکھا ہے، اور صادق بھی کہا ہے، اور صدیق بھی کہا ہے، اور صدیقیت کے مرتبے پر فائز فرمایا ہے، اور صدیق اکبر کے مرتبے علیٰ پر بھی بلند و بالا کیا ہے۔ لیکن اتنے اوصاف حمیدہ اور اتنے اوصاف جلیلہ اور اتنے اوصاف جمیلہ اور اتنے اوصاف جلیلہ کسی اور صحابی کے اندر نہیں ہے جتنے اوصاف
किताब हमीदा अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ इतने औसाफ किसी और सहाबी के साथ नहीं है। हर सहाबी सादिक हो सकता है, हर सहाबी सदीक हो सकता है, लेकिन हज़रत सिद्दीकियत के मर्तबे पर फाइज होना यह हर सहाबी का काम नहीं। हज़रत किसी तरीके से सिद्दीक अकबर के मर्तबे पर फाइज होना यह हर सहाबी के औसाफ में नहीं है, बल्कि इतने मरातिब के अंदर या इतने मरातिब या इतने औसाफ जो ज़ात में मौजूद है वो हज़रत अबू बकर हमारे बहुत बड़ी सानंदी की बात है कि चंद लम्हे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में बैठने को मिल जाए, वरना महफिलें दुनिया में बेशुमार होती हैं, तो इतनी महफिलें होती हैं, लेकिन ऐसी महफिल कभी कभी मैसर होती है, और ये तो कुछ खास जगहों पर ही होती है। आपने मिलाद खानी की होगी, मिलाद खानी में गए होंगे, जलसे कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जलसे है ना हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी खासकर ज़ाते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई बोलते ही नहीं, कोई बातचीत नहीं करता। ऐसे ही हज़रात हर जगह पर हम लोग आला हज़रत जो बात मैं कहूँ बस वही समझना, गलत मत समझ जाना। हज़रात आला हज़रत पे इतना जिक्र करते हैं बहुत ज़्यादा, मुफ्ती आज़म का जिक्र हम आप कीजिए, लेकिन इन तमाम अज़कार से पहले इमाम आज़म का जिक्र इमाम आज़म का हम जिक्र नहीं करते। हज़रात मिलाद खानी में जाएं तब भी जिक्र नहीं, जलसों में जा रहे हैं तब भी जिक्र नहीं, हज़रात कहीं और कॉन्फ्रेंसों में हम जा रहे हैं तब भी उनका जिक्र नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे मुताबिक अगर हो तो हज़रात इमाम आज़म का जिक्र जरूर करें, क्योंकि हज़रात एक मरतबा हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी साहब की बला एक बात बताई थी हमें दरसगाह के अंदर कि जब आप मसलक के आला हज़रत नारा लगाया करें तो उस मसलक के आला हज़रत के नारे से पहले मज़हब इमाम आज़म का नारा भी लगाएं। जहाँ जहाँ आपको नारा लगाने के लिए तौफीक मिले वहाँ मसलक के आला हज़रत से पहले मज़हब इमाम आज़म का नारा ये आप जरूर लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। जरूरी है, जब हम ही लगाएंगे तो दूसरा और कौन लगाएगा, उनका जिक्र और हम जब नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। बहरहाल मुझे बोलने में चोरी अल्लाह अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ़ फरमाए, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।